بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلستان سعدی کے محاضرات میں آج کا لیکچر 22 دسمبر 2020 کی تاریخ میں ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. آج راتوں میں سب سے بڑی رات ہے. آج کا دن دنوں میں سب سے چھوٹا ہے اور رات راتوں میں سب سے بڑی ہے. کل سے پھر دن بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، گلستان سعدی میں تیسری حکایت معرض تدریس میں ہے. اس کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ پڑھیے. اس کا دوسرا حصہ ہے تو پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند و برادرانش ہے یا برادران ہے؟ برادران. پدر بخندید و ارکان دولت پسندید و برادران بجان برنجیدند. اور ادھر پدر کے بعد بخندید املا میں اس کی غلطی ہے. اچھا، جو رہبر فارسی میں بخندید بخند لکھا ہوگا، بے خے نون دال بخند، آگے یہ دال نہیں لکھا. اصل لفظ ہے بخندید. اچھا، پدر باپ بخندید ہنسا، باپ ہنس پڑا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے مفہوم ذرا زیادہ نمایاں کرنے کے لیے. پدر بخندیدو ارکان دولت پسندیدند، عمائدین ریاست نے پسند کیا. و برادران بجان برنجیدند، اور بھائیوں کو دلی دکھ ہوا. بھائی جان کے ساتھ دلی طور پر، باجان جانی طور پر، یہ لفظی ترجمہ، اور بامحاورہ دلی طور پر ناراض ہو گئے. برنجیدند ناراض ہو گئے. آگے برنجیدند پھر قطع ہے اس کے بعد. اچھا چلیں، اس کے بعد شعر ہے تو پہلے دیکھیں. پدر باپ بخندیدو، بخندید خندیدن مصدر سے. یہ جو خندید سے پہلے بے ہے یہ بائے زینت ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. یہ ویسے ہی خوبصورتی کے لیے، کلام میں خوبصورتی کے لیے لائی جاتی ہے. اصل لفظ ہے پدر خندید، باپ ہنسا. خندیدن اصل مصدر ہے ہنسنا، اس سے خندید فعل ماضی کا پہلا صیغہ وہ ہنسا. اس سے فعل مضارع بنتا ہے خندد، وہ ہنسے، وہ ہنستا ہے، وہ ہنسے گا. اور خندہ، خندہ اس سے ہنسی، مسکراہٹ. اس سے خندہ زدن بھی ہوتا ہے. خندہ زدن ہنسنا، ہنسی اڑانا. ہنسنا خندہ ہے، نور ازل ہے کفر کی. ہم خندہ زنی بھی استعمال کرتے ہیں، خندہ روئی بولتے ہیں. ہنستے ہوئے چہرے سے، یعنی ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا ہم کہتے ہیں خندہ روئی سے پیش آنا. تو اس کے ساتھ زہر کا لفظ ملا لے، ایک ترکیب آتی ہے زہر خند، یعنی وہ ہنسی جس میں زہر ملا ہوا ہو. جو کھلی، ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر ہے، جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے. تو خندید وہ ہنسا، پدر خندید باپ ہنسا. و ارکان دولت پسندیدند، اور عمائدین سلطنت نے پسند کیا. ارکان رکن کی جمع ہے. رکن ستون کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طرح چونکہ سلطنت جن لوگوں کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، جو بادشاہ کے ساتھی ہوتے ہیں، بادشاہ کے اقتدار کے ستون ہوتے ہیں، انہیں
رکن سلطنت یا ارکان سلطنت کہا، ایک ہو تو رکن سلطنت کہیں گے، کئی ہوں تو ارکان سلطنت کہیں گے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ دین جن ستونوں پہ کھڑا ہے ہم ان ستونوں کو ارکان دین بولتے ہیں۔ رکن اول، رکن دوم، رکن سوم، رکن چہارم، رکن پنجم۔ اچھا، تو دولت کا مطلب ریاست ہے۔ دولتن عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع دولن آتی ہے۔ کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ رکن ارکان دولت مرکب اضافی ہے۔ پسندیدند فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب، پسندیدند۔ تو یہ پسندیدن مصدر ہے پسند کرنا، اور پسندید اس نے پسند کیا، اور پسندیدند انہوں نے پسند کیا۔ پسند، پسندد اس سے فعل مضارع، وہ پسند کرتا ہے، وہ کرے، وہ پسند کرتا ہے، وہ پسند کرے گا۔ پسند و ناپسند ہم اسی لفظ سے اردو میں بولتے ہیں، عام لفظ ہے پسند اور ناپسند۔ اچھا، آگے پسندیدند و برادران، برادر سے جمع ہے۔ بجان برنجیدند، یہ اصل میں ہے با جان، جان کے ساتھ۔ یہ با کے ساتھ کے معنی میں بھی سمجھ لیں، اور اسے کے لحاظ سے، کے طور پر، دلی طور پر، یہاں جان بول کر ہمارے محاورے کی روح سے دلی طور پر مراد لیا گیا ہے۔ یعنی اصل میں با دل برنجیدند بھی ہو سکتا تھا، یعنی ان کے بھائی دلی طور پر ناراض ہوئے، لیکن یہاں جاں بول کر دل سے بھی زیادہ بڑی بات کر دی گئی، بہت زیادہ ناراض ہوئے، ان کی جان کو صدمہ پہنچا، یعنی اس حد، یعنی ان کے کرب کو اس محاورے میں، اس ترکیب میں، اس جملے میں نمایاں کر دیا گیا۔ با دل برنجیدن بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ بجاں رنجیدن، یہ دل سے بھی زیادہ سخت جملہ ہے۔ اور لیکن اب وہ سختی جو یہاں آ گئی ہے، یا وہ جو زور اس جملے میں ہے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے یا تو ہم اپنی اردو میں جان، دل کی جگہ ہم جان استعمال کر لیں، وہ ہمارے محاورے میں نہیں ہے، ہم دلی طور پر ہی کر سکتے ہیں، ہم جانی طور پر تو نہیں کر سکتے۔ ہم جانی تکلیف کہہ سکتے ہیں، لیکن جانی ناراضگی نہیں کہہ سکتے، اس کے یعنی دلی تکلیف ہوئی، جانی تکلیف ہوئی، یہ ہمارے ہاں اور معنی میں ہے۔ تو ہم اپنے محاورے کو اس عبارت سے اسی طرح متعلق کر سکتے ہیں کہ ترجمہ کریں، بھائی دلی طور پر ناراض ہوئے، بھائی سخت ناراض ہو گئے۔ اچھا، آگے برنجیدن، یہ رنجیدن سے رنجیدند ہے۔ رنجیدن ناراض ہونا، آزردہ ہونا، رنجیدہ ہونا، یہ رنجیدن سے رنجیدہ اردو میں بھی رائج ہے۔ تو اس سے آگے رنجید پہلا صیغہ اور رنجیدند دوسرا صیغہ غائب کا۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے اس سے دیکھیں رنجش بنتا ہے، رنجیدن سے رنجد فعل مضارع اور رنجش حاصل مصدر۔ آگے کیا؟ رنج، ہم اردو میں بولتے ہیں رنج۔ آگے بولیے، آگے شعر ہے، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد۔ تا مرد سخن نگفته باشد، جب تک آدمی نے کوئی بات نہ کی ہو، عیب و ہنرش نہفته باشد، اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ اس میں تا جب تک کے معنی میں یہی تا ہے جو اس کے بعد کبھی کے لے آتے ہیں تاکہ، لیکن یہاں کے نہیں ہے، یہاں اسی طرح ہی ہے، تا وقتے کے ہے، یہاں تا وقتے کے، ہم تا وقتے کے اردو میں فارسی سے لا کے بولتے ہیں، جس وقت تک کے مرد آدمی نے، مرد نے، سخن نہ گفتہ باشد، سخن نہ بات نہ کی ہو، سخن بات، گفتہ باشد نہ کہی ہو، گفتہ گفتن سے، گفتن مصدر اور مصدر سے یہ پھر گفت پہلا صیغہ اور اس کے بعد
ہے لے آئیں، گفتہ کہا ہوا، لیکن یہاں سخن گفتہ باشد، گفتہ باشد ٹیکنیکلی تو فعل ماضی شکیہ کا صیغہ ہے. گفتہ باشد اس نے کہا ہوگا، گفتہ باشند انہوں نے کہا ہوگا. تو یہاں لیکن وہ ماضی شکیہ والا مفہوم ظاہر نہیں ہو رہا. آپ اس کا قرینہ اور سمجھیں گے. جب تک مرد نے، یا چلیں ماضی شکیہ کو بھی اگر ہم یہاں زبردستی ترجمے میں لانے کی کوشش کریں، جب تک کسی مرد نے کوئی بات نہیں کی ہوگی اس کا عیب، اس کا ہنر چھپا ہوا ہوگا، چھپا رہے گا. اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. دیکھیں معین فارسی میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے. اس کا ترجمہ لکھا ہے جب تک انسان بات نہیں کرتا اس کی خامی اور خوبی چھپی رہتی ہے. جب تک انسان بات نہیں کرتا اس کی خامی چھپی رہتی ہے. یہ مفہوم ہے اس ترجمے کا. اب اس مفہوم کو ان لفظوں کے مطابق اگر ڈھالنے کے چکر میں پڑے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اچھا یہ رہبر فارسی دیکھو وہ کیا لکھتے ہیں. رہبر فارسی والے لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی کوئی بات نہیں کہتا اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں. جب تک آدمی کوئی بات نہیں کہتا اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. یکساں ترجمہ ہے. گفتہ باشد گرامر کے سٹرکچر میں، گرامر کے سانچے ڈھانچے میں فعل ماضی شکیہ کا صیغہ ہے. گفتہ باشد، رفتہ باشد. لیکن یہ اس ماضی شکیہ کو ہم کبھی اس کے جو لازمی معنی سے ہٹا کے استعمال کر لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں موجود ہے. جب تک آدمی کوئی بات نہیں کرتا اس کا عیب و ہنر چھپا رہتا ہے. اچھا عیب اور ہنر واحد ہیں. عیب کی جمع عیوب آتی ہے، عربی کا لفظ ہے، اور ہنر فارسی کا لفظ ہے، اس کی جمع ہنر ہا آتی ہے. تو عیب و ہنر بول کر عیوب و ہنر ہا مراد دیا گیا ہے. یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. یا اگر اس کو جمع میں نہ لے جائیں تو واحد، جیسا کہ اس تحریر میں ہے، شعر میں ہے، تو اس کا واحد لفظوں کے مطابق ترجمہ بھی واحد میں کریں گے. نہفتن چھپنا، چھپانا، اور نہفتہ باشد چھپا ہوگا، چھپایا ہوگا، ماضی شکیہ، لیکن یہاں چھپے رہتے ہیں. ترجمہ ہم کریں گے اسی طرح، مفہوم ہی منتقل کریں گے. جی آگے کیا ہے. اس کے بعد ہے در بیشہ گمان مبر، در بیش گمن مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتے باشد. یہاں در کی جگہ بر لکھا ہوا انہوں نے. اچھا رہبر فارسی پروفیسر یونس حسرت صاحب والی جو کتاب ہے اس میں بر لکھا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے. معین فارسی میں دیکھیں کیا لکھا ہے. در لکھا ہوا ہے. معین فارسی میں در لکھا ہے. بیشا جنگل کو کہتے ہیں. گمان بردن سے ہے گمان مبر. گمان بردن گمان کرنا، یہ مصدر مرکب ہے. گمان کا مطلب گمان ہی ہے. ہم اردو میں گمان عام بولتے ہیں. یقین کے مقابلے میں گمان و یقین، گما کرنا. تو یہاں فارسی میں لیکن اس کے لیے آتا ہے گمان بردن. بردن الگ ہو تو اس کا مطلب ہے لے جانا. بردن لے جانا، اس سے برد، اور اس سے فعل مضارع آتا ہے برد، وہ لے جائے. اور اسی سے پھر بنتا ہے نامہ بر، نامہ لے جانے والا. نامہ بر، نامہ بردن خط لے جانا. تو نامہ برد وہ خط لے جائے. دال اڑا دیا مضارع کا تو نامہ بر، بر فعل امر بنا بردن سے. فعل امر کو نامہ کے ساتھ لگا دے تو یہ اسم فاعل اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے. نامہ بر، نامہ لے جانے والا. لیکن گمان بردن سے گمان بر، گمان لے جانے والا ترجمہ نہیں کریں گے. یہ فارسی میں تو اسی طرح محاورہ ہے، لیکن اب اس کا محاورہ اپنے محاورے میں بردن کو ہم کرنا کے معنی میں لے جائیں گے. اچھا بر فعل امر ہے بردن سے، اس کے شروع میں میم لگا دیں مبر، تو فعل
امر سے الٹ فعل نہیں بن جائے گا. عربی میں جیسے آپ فعل مضارع صیغہ حاضر سے پہلے لام الف لا لے آتے ہیں، فعل مضارع صیغہ حاضر سے پہلے اور آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یا کچھ وہ الف نون یا واو نون وہ اڑا دیتے ہیں، یا یہ نون اڑا دیتے ہیں، تو فعل نہیں بن جاتا ہے، فعل نہیں حاضر. تو عربی میں تو فعل نہیں کی علامت لا ہے. فارسی میں فعل نہیں بنانے کے لیے علامت میم ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کن سے مکن، کن سے تکیہ مکن، آسرا نہ لے، کن کر مکن نہ کر، تکیہ کن تکیہ کر، تکیہ مکن تکیہ نہ کر. تو یہاں گمان گمان بر، گمان بر گمان کر، اور گمان مبر گمان نہ کر. ہر بیشہ گمن مبر کہ خالیس، یہ گمان نہ کر ہر جنگل کے بارے میں کہ وہ خالیست خالی ہے. یہ خالیست اصل میں خالی است ہے. کبھی کسی تحریر میں یہ خالی است ملے گا، کسی تحریر میں خالی کی لام یہ سین تے آپ کو جڑے ہوئے ملیں گے، لام یہ سین تے. یہاں شاید کہیں غلط لکھا ہوگا، خالیست کی بجائے خابست لکھا ہے رہبر فارسی میں، یہ غلط ہے، خالیست ہے. ہر بیش گمن مبر کے خالیست، ہر جنگل کا یہ گمان نہ کر کہ وہ خالی ہے. شاید کہ پلنگ خفت باشد، ہو سکتا ہے کہ چیتا خفتہ باشد سویا ہوا ہو. پلنگی لکھا ہوا ہے. اچھا، رابر فارسی میں پلنگ کے ساتھ ایک چھوٹی یہ لگائی گئی ہے، اس صورت میں پلنگی کوئی چیتا یا ایک چیتا بنتا ہے، پلنگ چیتے کو کہتے ہیں. اچھا، شاید اصل مصدر ہے شایستن، یہ زیب دینا، لائق ہونا کے معنی میں. تو اس سے فعل مضارع شاید آتا ہے، اور شاید کو ہو سکتا ہے کہ معنی میں فارسی والے استعمال کر لیتے ہیں. شاید کہ، ہو سکتا ہے کہ پلنگ چیتا خفتہ باشد سویا ہوا ہو. تو خفتن سونا، اور اس سے خفت وہ سویا، اور خفتہ است ہو تو وہ سویا ہے. اور یہاں یہ خفتہ باشد کے ساتھ اب یہ صفت مفعولی بن گئی، شاید کہ کوئی چیتا سویا ہوا. سٹرکچر وہی فعل ماضی اس کا شکیہ کا ہے، لیکن یہاں خفتہ باشد وہ ماضی شکیہ کے معنی میں نہیں ہے. جی جی ختم ہو گیا. اچھا، خفتن سے ایک اور بات رہ گئی. خفتن سے فعل مضارع بنتا ہے، خفتن مصدر ہے، خفت فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ فعل ماضی کا، اور اسے فعل مضارع خابد وہ سوئے، اور خابد سے پھر حاصل مصدر خواب آ جاتا ہے. جی آگے کیا ہے؟ 20 منٹ آگے یہاں پہلا جز ختم ہو گیا. ہاں جی سر جی، یا پھر آگے پڑھ رہے ہیں جی تیسرا جز شروع ہو رہا ہے. اچھا، یہ اس کا فولڈر آپ ایک بنا دیں، تیسرے جز کو دوسری ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں.